السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل یارب ٹی وی۔ آج ہم سب جن کا بیان سننے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب دعوت برکاتہ، جو پوری دنیا کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں۔ ان کی باتیں بہت ہی قیمتی اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ آج کے بیان کا ٹاپک ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس کی چاہتوں میں ناکامیاب کرتے ہیں اور کفار و مشرکین کو ان کی چاہتوں میں کامیاب کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ تو آج کے اس ویڈیو میں حضرت جی نے بہت ہی قیمتی اور اعلیٰ بات کہی ہے جو ہمیں اور آپ کو سننی چاہیے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ جو بھی اس ویڈیو کے اندر باتیں آئیں گی اس پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو ان کی چاہتوں میں ناکام کرتے ہیں اور کفار و مشرکین کو ان کے ارادوں میں کامیاب کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین کو ان کے ارادوں میں کامیاب کر دیتے ہیں اور مسلمان کو اس کے ارادوں میں ناکام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے نہ ماننے والوں کو کائنات میں ان کی چاہت کے مطابق ان کے ارادوں کو پورا کر کے انہیں اپنے سے غافل رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں اپنے سے غافل رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اطمینان کافروں کے لیے اسباب میں رکھا ہے۔ اطمینان کافروں کے لیے اسباب میں رکھا ہے اور مومن کے لیے اللہ رب العزت نے اطمینان اپنی یاد اور اعمال میں رکھا ہے۔ کافر کے لیے اسباب میں امتحان نہیں، اطمینان ہے۔ مومن کے لیے اسباب میں اطمینان نہیں، امتحان ہے۔ مومن کے لیے اسباب میں اطمینان نہیں، امتحان ہے، اور کافر کے لیے اسباب میں امتحان نہیں بلکہ اطمینان ہے۔ کافر کو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب میں مطمئن رکھتے ہیں اور اس کی چاہت کے مطابق اسباب میں اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح جنت میں مومن اپنی چاہت کے مطابق سب کچھ کرے گا، اس طرح دنیا میں کافر اپنی چاہت کے مطابق سب کچھ کرے گا۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں مسلمانوں کو بس دھوکہ لگ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس راستے سے کفار کامیاب ہو رہے ہم بھی کیوں نہ وہ راستے اختیار کر لیں تاکہ ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکیں اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس زمانے میں مسلمان باطل کے مقابلے کے لیے باطل کے طریقے اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کامیاب کرنے کا جو ضابطہ اللہ کے غیروں کے ساتھ ہے وہ ضابطہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو ان کے ارادوں میں ناکام فرماتے ہیں اپنی یاد دلانے کے لیے، اور کفار کو ان کے اسباب میں مطمئن رکھتے ہیں اور کامیاب کرتے ہیں اپنی یاد سے غافل کرنے کے لیے۔ کہ مشرک کو کسی کام میں اگر ناکامی آئے گی تو وہ اس ناکامی میں اپنی ذات میں اس ناکامی کے اسباب تلاش نہیں کرے گا۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے۔ جب مشرک کسی ارادے میں ناکام ہوگا تو وہ اس ناکامی کو اپنی ذات میں تلاش نہیں کرے گا، وہ ناکامی کو اسباب میں تلاش کرے گا۔ یہ ناکامی اس کو مزید اسباب کے بنانے کی طرف اور مزید اسباب حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرے گی۔ رہا مومن کہ اللہ رب العزت مومن کو اس کے ارادوں میں ناکام اس لیے کرتے ہیں تاکہ مومن اس ناکامی سے اپنی ذات میں ناکامی کے اسباب تلاش کرے۔ مومن اپنی ذات میں ناکامی کے اسباب، مومن اپنی ذات میں ناکامی کے اسباب تلاش کرے، مومن اپنی ذات میں ناکامی کے اسباب تلاش کرے، اور کافر کو اس لیے ناکام کر دیتے ہیں کبھی تاکہ وہ مزید اسباب اختیار کرے، تاکہ وہ مزید اسباب اختیار کرے۔ مومن کو ناکام اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اعمال اور اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو،
اس لیے اللہ رب العزت کا ایمان والوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرنا اپنی یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرنا اپنی یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ ہم نے جو کچھ سوچا تھا اور جو کچھ کرنا چاہا تھا، اللہ نے ہمیں اس میں ناکامی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس ناکامی سے اپنے رب کو پہچانیں۔ مسلمان کی ناکامی اللہ کے تعارف کے لیے ہے، مسلمان کی ناکامی اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اور مشرک کی کامیابی اللہ سے تغافل کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کی ناکامی اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اور کافر کی کامیابی اللہ سے تغافل کے لیے ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ سے غافل رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کافر کو اس کی کوششوں میں کامیاب کر دیتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے غافل رہے۔ لیکن مومن کو ناکام اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اس ناکامی سے اللہ کو پہچانے، ناکامی سے اللہ کو پہچانے۔ حضرت علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر۔ ماشاءاللہ، حضرت جی نے اس ویڈیو کے اندر بہت ہی قیمتی اور اعلیٰ بات کہی ہے۔ ویسے تو حضرت جی کی ساری باتیں بہت ہی قیمتی اور اعلیٰ ہے، پر میں کچھ باتوں کو اپنی طرف سے آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں سے پہلی بات جو حضرت جی نے کہی ہے کہ آج ہم مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ جس راستے سے کفار و مشرکین کامیاب ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہم بھی اسی راستے پہ چل کر کامیاب ہو جائیں۔ فور ایگزامپل، جس طریقے سے آج کفار و مشرکین جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود دیتے ہیں، سود لیتے ہیں، ناحق کسی کا حق مارتے ہیں، تو آج ہم سب بھی یہی کرنے لگے ہیں، لیکن پھر بھی آج ہم جو ہیں ان کی برابری نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک حرام ہیں۔ ایک مثال سے یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ چوہا نے دیکھا ہاتھی کو تو اس نے سوچا کہ میرے بھی 4 پیر ہیں اور اس کے بھی، میرے بھی 2 آنکھ ہیں اور اس کے بھی، میرے بھی 2 کان ہیں اور اس کے بھی، میرے بھی 1 منہ ہے اور اس کے بھی، پر یہ مجھ سے موٹا ہے اور میں پتلا کیوں ہوں؟ تو چوہے نے سوچا کہ یہ کھاتا بہت ہے اس لیے یہ مجھ سے موٹا ہے۔ تو پھر چوہے نے بھی زیادہ کھانا شروع کر دیا، اس نے روٹی بھی کھانا شروع کر دیا، چاول بھی کھانا شروع کر دیا، گوشت بھی کھانا شروع کر دیا، اس نے کپڑے بھی کھانا شروع کر دیا، صابن بھی کھانا شروع کر دیا، پلاسٹک بھی کھانا شروع کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ زیادہ کھانے سے وہ ہاتھی کی برابری کر پائے گا۔ پر جیسا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہاتھی کی برابری کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آج میرے بھائی ہمارا اور آپ کا، ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ حرام حلال کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، سارے کام کیے جا رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم بھی کافر اور مشرک کی برابری کر پائیں گے، پر ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آئی ہوپ یہ سب باتیں آپ کو اچھی سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔